میرے محترم و معزز سامعین کرام، عاشرہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت قرآن اور احادیث دونوں سے ثابت ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں ان ایام کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے فضائل ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے، ہماری قوم، ہمارے لوگوں کے اندر وہ سرگرمی، وہ گرم جوشی، وہ جذبہ اور وہ جنون جو ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آتا۔ مگر یاد رکھیے کہ یہ دن ہمارے لیے تمام نیک اعمال کا مہنگا ترین موسم ہے۔ جیسے کوئی چیز نایاب ہوتی ہے تو اس کی قیمت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، اسی طرح یہ دن بھی ہمارے لیے اللہ نے نایاب بنائے ہیں اور ان کی قیمت بھی زیادہ لگائی ہے۔ ان ایام میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر و ذکر کا بڑا مقام ہے۔ ان ایام کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ ان دنوں کی عبادات اللہ کے ہاں بہت وزنی ہیں، اور ان دنوں کے اندر جو راتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں وہ راتیں بھی اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہیں۔ ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ اور آخرت کا خزانہ جمع کرنے کا اللہ رب العزت نے یہ سیزن عطا فرمایا ہے۔ اکثر ہمارے مسلمان یا تو ان دنوں کو بے پرواہی سے گزار دیتے ہیں، جیسے معمول کے مطابق عبادت کرتے تھے ویسے ہی معمول کے مطابق ان دنوں کے اندر بھی عبادت کرتے ہیں، اور بعض بد نصیب وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان دنوں میں اللہ کی نافرمانیوں، شیطان کی چال بازیوں میں آ کر رب تعالیٰ کے نافرمانی کے اندر زندگی گزارتے ہیں، گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں۔ کتنے دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ یہ دن اللہ رب العزت نے قیمتی بنائے تھے اور ہم نے انہیں لاپرواہی اور غفلت کے اندر یا گناہوں کے اندر گزار دیے۔ بندہ مومن کے لیے تو یہ دن بڑی ہی خوشی اور مسرت کے یہ دن ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں انسان اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ دیکھیں، کچھ گھڑیاں، کچھ دن، کچھ لمحے، کچھ وقت، کچھ راتیں، کچھ سے اللہ رب العزت نے مہینے بنائے ہیں کہ ان دنوں میں، ان راتوں میں، ان لمحوں میں، ان ساعات میں، ان گھڑیوں میں اگر انسان اللہ کی عبادت کر لے اور وہ گھڑیاں انسان کو میسر آ جائیں، وہ راتیں انسان کو نصیب ہو جائیں، وہ لمحے انسان کی عبادت کے اندر گزر جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی
کہ ایک بندہ مومن جو اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کے حصول کے لیے زندگی گزارتا ہے، وہ ان لمحات کو پا کر اللہ رب العزت کا قرب اور اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ ہم نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے ہم نے عزت اور احترام والے بنائے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 12 مہینے اور ان کے ناموں کی تجویز بھی خود رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور درمیان کا ایک مہینہ رجب۔ ذوالقعدہ کا مہینہ گزرنے والا ہے، اور ذوالحج کا مہینہ قریب ہی میں اتوار یا سوار کو ہو سکتا ہے کہ اس کی 1 تاریخ ہو، تو یہ مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے اور شروع ہونے والا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس مہینے کے اندر 11 ایسی خصوصیات اللہ رب العزت نے رکھی ہیں جو اور کسی مہینے کے اندر نہیں۔ ان میں سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر حج بیت اللہ ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قربانی جیسی عبادت رکھی ہے۔ تیسری خصوصیت یہ کہ اللہ نے انسان کے خوشی کے لیے اس دن کو، اس مہینے کے اندر عید الاضحیٰ کا دن مقرر کیا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ کہ یہ دن تکبیرات تشریق کے دن ہوتے ہیں۔ اور پانچویں یہ کہ عشرہ ذوالحج کے اس مہینے کے اندر یعنی پہلے 10 دنوں کے روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں آئی۔ چھٹا یہ کہ عرفہ کا دن کا یعنی 9 ذی الحج کا روزہ یہ ایک اپنی الگ حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی اپنی ایک خصوصیت ہے، اس دن کے روزے کو وہ بھی اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر رکھا۔ اور 4 ایام ایسے اس مہینے کے اندر بنائے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ان 4 ایام میں روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا گیا، یعنی 10، 11، 12، 13 یہ جو دن ہیں قربانی کے جو جتنے دن ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر انسان کے لیے روزہ رکھنا منع ہے۔ اور 8ویں یہ کہ لیالی عشر، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اور الگ سے ان کی فضیلت موجود ہے۔ 9ویں یہ کہ اس مہینے کے اندر جنہوں نے قربانی کرنی ہو، حدیث مبارکہ میں انہیں بال اور ناخن کاٹنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ 10ویں یہ کہ اس مہینے کے اندر خاص طور پہ اللہ رب العزت نے گناہوں سے بچنے کی انسان کو تاکید کی ہے۔ اور 11ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کو کامل اور مکمل فرمایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ترین دن، دنیا کے ایام میں سب سے افضل ترین دن اللہ نے عشرہ ذوالحج کے دن بنائے ہیں۔ یہ ذوالحج کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ترین دن ہیں۔ آپ اگر الفاظ پہ غور کریں، کیا پیارے الفاظ ہیں کہ نبی کے الفاظ میں اللہ نے کیسی کشش، کیسی تاثیر اور کیسی حکمت بھری ہے۔ فرمایا افضل الایام الدنیا، کہ تمہاری دنیا کے اعتبار سے جتنے دن ہیں ان دنوں میں سب سے افضل ترین دن اللہ رب العزت نے عشرہ ذوالحج کے دن بنائے۔ آپ ایک بندہ مومن ہو
جس کے دل میں نبی کی محبت ہو، نبی کی عظمت بیٹھی ہو، وہ ان الفاظ کو سن کر ہی اس کا دل مچلنے لگتا ہے کہ میرے محبوب کی زبان سے یہ نکلا ہے کہ یہ دن بڑی فضیلت والے دن ہیں، یہ دن اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ دن ہیں۔ تو ہر بندہ مومن کا دل اس بات کی طرف کھنچتا ہے کہ میں اللہ کے ان دیے ہوئے ان ایام کے اندر خاص طور پہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی محبت کا حاصل کر سکوں۔ واقعی آپ غور تو کیجئے، افضل الایام، کہ اللہ نے ان دنوں کو کتنا بہترین افضل ترین دن بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں کوئی انسان نیک عمل کرے اور وہ اللہ کو محبوب ہو سوائے ان 10 دنوں کے، یعنی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ رب العزت کو باقی دنوں کے کیے ہوئے اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد کرنا بھی اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے ان دنوں کے اندر عبادت کرنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جہاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت ان دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا مگر یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، وہ اس کی فضیلت واقعی زیادہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذو الحج کے پہلے عشرہ میں ہر نیک عمل اللہ کو پسند ہے، اور ان دنوں میں ایک دن کا روزہ ایسے ہی ہے جیسے کہ 1 سال نفلی روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ 1 سال نفلی روزے رکھنے کے برابر 1 دن کے روزہ رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس رات کا قیام کرنا ایسے ہی اللہ کو محبوب ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک میں پورا مہینہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں رہتے ہیں، اور آخری عشرہ اعتکاف کرتے ہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر کی رات جسے نصیب ہو گئی، سبحان اللہ، کہ اس نے گویا ایسے ہی ہے کہ 1000 رات سے بھی بہتر اس نے اللہ رب العزت کے سامنے قیام کیا، بہتر رات نصیب ہوئی ہے۔ اور یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود واضح فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات تو وہ تو تلاش کرنی پڑتی ہے، ان دنوں میں عشرہ ذی الحج کے اندر ان راتوں کے اندر عبادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے لیلۃ القدر کی راتوں میں اللہ کے سامنے عبادت کرنا۔ تو اللہ رب العزت کو کس قدر یہ دن محبوب ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں عشرہ ذو الحج بہت عظمت والا مہینہ ہے، ان دنوں میں کی جانے والی عبادت باقی ایام کی نسبت اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اس لیے ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ فاکثروا فیہن من التسبیح والتہلیل والتکبیر والتحمید، کہ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ تم اللہ کی تحمید بیان کیا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اللہ کی تکبیر بیان کیا کرو، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کیا کرو، کہ ان دنوں میں اللہ رب العزت کو اپنی تکبیر تحلیل بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ دن بڑی فضیلت والے دن ہیں، اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو ان دنوں کی برکات نصیب فرما دے اور ان دنوں کی قدردانی نصیب فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بہقی شریف کی روایت ہے، قال کان یقال فی ایام العشر بکل یوم 1000 ویوم عرفۃ 10,000۔ فرماتے ہیں کہ ہم عشرہ ذو الحج کے ان دنوں کو میں سے ہر دن کو ایسے سمجھتے تھے جیسے کہ ہمارے لیے ایک دن 1000 دن کے برابر ہو۔
اور فرماتے تھے کہ عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحج کا دن، فرماتے تھے کہ ہم اس دن کو ایسے سمجھتے تھے جیسے کہ 10,000 دنوں کے برابر ہمیں یہ ایک دن دے دیا گیا۔ صحابہ کے ہاں ان دنوں کی اتنی اہمیت اور فضیلت سمجھی جاتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جب یہ دن اللہ کے ہاں اتنی فضیلت والے دن ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اتنی برکات والے دن ہیں، تو ہمیں 2 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس کی فضیلت حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی، قرآن بھی اس بات پر گواہی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی۔ اب یہ جو فجر ہے، اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 ذی الحج کے دن کی جو فجر ہے، اس دن کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ اور کسی چیز پر رب تعالیٰ کی قسم کھا لینا اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے 10 ذی الحج میں یعنی 10 ذی الحج کی قسم کھائی، اور آگے الگ سے ولیال عشر 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وہ 10 دن ہیں کہ جن دنوں کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پسند فرمایا تھا۔ جب وہ کتاب لینے کے لیے گئے تھے نا، تو مسواک کر لیا تھا، اور پھر 10 دن مزید اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس روک کر رکھا، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں کتاب عطا فرمائی۔ تو ان 10 دنوں کے متعلق علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی 10 ذی الحج کے 10 دن تھے، اور وہی 10 دن اللہ نے امت محمدیہ کو بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو اس لیے ان دنوں میں خاص طور پہ اللہ کی عبادت کرنا، تو اس کے لیے 2 چیزوں کا اہتمام کریں۔ ایک تو یہ کہ روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے یہ مانگیں کہ اے اللہ، آپ نے یہ دن ہماری زندگی میں ہمیں دوبارہ نصیب فرمائے ہیں، اللہ ان دنوں کے اندر جو آپ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اللہ ہمیں وہ برکتیں اور رحمتیں نصیب فرما دیجیے۔ بھئی نصیب بھی تو کس کی طرف سے ملنا ہے؟ انسان کیا ہے، ہمارے اندر کوئی ہمت نہیں اور نہ ہمارے اندر کوئی طاقت ہے۔ جب اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے گی تو خدا کی قسم پھر ہمارا ہر لمحہ اللہ کے ہاں قیمتی بن جائے گا، پھر ہماری ہر گھڑی اللہ رب العزت کے ہاں قیمتی بن جائے گی۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیجئے، روزانہ اللہ کے سامنے بیٹھیے، مانگیے تھوڑی دیر کے لیے، یا اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، میں جسمانی طور پر بھی کمزور، اللہ روحانی طور پر بھی کمزور، اللہ گناہوں کے ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ہر طرف آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، ہر طرف اٹھتی نگاہ گناہوں والی ہے۔ اللہ اگر تو نے میری حفاظت نہ کی، اللہ میں بچنے والا نہیں ہوں، تو نے مجھے توفیق نہ دی، میں نیک اعمال کرنے والا نہیں ہوں، اللہ مجھے توفیق عطا فرما دیجئے۔ جب آپ کی توفیق ہوگی میں عبادت کروں گا، اللہ مجھے آپ کا قرب مل جائے گا، آپ کی محبت مل جائے گی۔ تو اس لیے ایک کام تو یہ کریں کہ ان دنوں کے اندر خاص طور پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے، ابھی شروع نہیں ہوا، 2-3 دن جتنے دن بھی باقی ہیں، اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دیں۔ وہ ایسا دینے والا ہے جو مانگنے والے کا خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتا۔ کم از کم کل قیامت کے دن ہم یہ تو کہہ سکیں گے نا، ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا تم آئے تو کرو نا رب کے دروازے پر، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا میرے بندے تیری کوئی عبادت قبول نہیں، تو ہم اتنا تو کہہ سکیں گے اللہ آنا ہمارا کام تھا، ہم تیرے دروازے پہ آئے، تیرے سامنے مانگتے رہے، اللہ تیرے سامنے جھولیاں پھیلاتے رہے، اللہ توفیق دینا تیرا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام تھا، ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی تھے آئے تو تھے نا، اللہ قبول فرما لیجئے۔ ہو سکتا ہے ہماری اسی بات پر اللہ راضی ہو جائے اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دے۔ کم از کم مانگنے کی تڑپ تو ہو، دل کے اندر طلب تو ہو۔ کوئی دے نہ دے، فقیر کو دیکھیں آ کے جھولی پھیلاتا ہے، بھرے مجمع کے اندر مانگتا ہے مجھے دے دو، میری فلاں ضرورت ہے، میری فلاں ضرورت ہے۔ بھائی مانگنا اس کا کام تھا، جس کے دل میں آیا دے دیا، جس کے دل میں نہ آیا نہ دیا۔ وہ رب کائنات تو نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، جب اس سے مانگا جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں خالی جھولی واپس لوٹا دے۔ تو اس لیے مانگنا ہے ہم نے۔ تو ایک تو یہ کہ روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ رب العزت سے مانگنے کا اہتمام کرنا۔
دوسرا یہ کہ ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے کیا کرنا؟ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، نظر کے گناہ ہوں، زبان کے گناہ ہوں، ہاتھ کے گناہ ہوں، چل کر کوئی گناہ ہو، مالی اعتبار سے کوئی گناہ ہو، جو بھی گناہ آپ کی زندگی کے اندر ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور یہ وہ گواہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ بتائے گا کہ تم کون سا گناہ کر رہے ہو، تیرے اندر رب تعالیٰ کی کون سی نافرمانی ہے۔ تمہیں کسی دوست سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، تمہارے اندر کا گواہ تمہارا دل موجود ہے، یہ تمہیں بتائے گا کہ تم رب تعالیٰ کی نافرمانی میں، گناہوں میں زندگی گزار رہے ہو، تمہارے اندر یہ خامی ہے، تمہارے اندر یہ گناہ ہے، تمہارے اندر یہ کرتوت پائے جاتے ہیں۔ اپنے دل کے گواہ سے پوچھ کر پھر رب تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ لینا۔ اللہ رب العزت ادھر تمہارے مانگنا ہوگا، ادھر رب تعالیٰ رحمت فرما کر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو ان دنوں کے اندر خاص طور پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا، تو جتنا ہو سکے ان دنوں کے اندر گناہ نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ہاں، ہم نے ان 4 مہینوں کو عظمت والا، حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ ان مہینوں کے اندر کفار بھی قتال نہیں کیا کرتے تھے، لڑائی اور جھگڑے نہیں کیا کرتے تھے، آپس میں اختلافات نہیں کیا کرتے تھے۔ تو پھر جب ایک کافر ہو کر ان 4 مہینوں کی عظمت کا خیال رکھتا ہے، تو ہم مسلمان ہو کر اس مہینے کی عظمت کا کیوں نہیں خیال رکھ سکتے؟ اس کی مثال یوں سمجھیے، دیکھیں گناہ پھر بھی گناہ ہے، 12 مہینوں میں جب بھی گناہ کریں گناہ ہی گناہ ہے۔ آپ جہاں زمین کی دھرتی پہ گناہ کریں گناہ ہی گناہ ہے، لیکن کچھ مقامات، کچھ جگہیں یا کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کرنے سے ان گناہوں کی ظلمت اور ان کی سرکشی زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی گناہ کر رہا ہے باہر گلی محلے کے اندر، اور دوسرا آدمی وہ گناہ کر رہا ہے مسجد کے اندر، تو بتائیے یہ دونوں گناہ کرنے والے برابر ہیں یا مسجد میں گناہ کرنے والا زیادہ مجرم ہے؟ مسجد میں جرم کرنے والا زیادہ مجرم ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو عام دنوں میں گناہ کرتا ہے، مجرم وہ بھی ہے، لیکن جو ان اشہر حرم کے اندر گناہ کرتا ہے وہ کہیں زیادہ مجرم ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کو عظمت والا بنایا، ان مہینوں کو حرمت والا بنایا، ان دنوں کو برکت والا بنایا ہے۔ ان برکت والے دنوں میں بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں یہ زیادہ مجرم ہے۔ اس لیے جو نیک لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ اچھے لوگ، عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ جو ہوا کرتے ہیں، وہ ان دنوں کا خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابر ان دنوں میں خاص طور پہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان دنوں میں یا تو جہاد کیا کرتے تھے یا پھر بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کی عادت ہی یہی تھی کہ عشرہ ذو الحج میں یا تو پھر کیا کرتے تھے، جہاد میں چلے جاتے تھے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں خاص طور پہ روزہ رکھا کرو، اور خود بھی بہت کثرت کے ساتھ اس دنوں کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں ان راتوں کے اندر اپنے چراغوں کو نہ بجھایا کرو، مطلب یہ کہ چراغ بجھا کے سو نہ جایا کرو، بلکہ اپنے چراغوں کو جلا کے رکھا کرو، راتوں کا قیام کیا کرو، اللہ کے سامنے مناجات کے اندر راتوں کو گزارا کرو۔ اور کتنی فضیلت والی بات ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بڑا اونچے دن بنائے ہیں، بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ جو سمجھیے کہ اللہ نے ان دنوں کی مٹی کو سونے کی مٹی بنا دیا ہے، ان دنوں کی مٹی کو سونے کی مٹی بنا دیا ہے۔ اور کیسی فضیلت کہ ان دنوں میں ہونے والے قصوں کو اللہ نے کلام اللہ کا حصہ بنا دیا ہے۔
دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت نے قصے کو جو ان دنوں کے اندر ہوئے ہیں کلام اللہ کا حصہ بنایا۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے بیٹے کی فرما برداری کا ذکر کر کے کلام اللہ کا حصہ بنایا۔ والد کے رب تعالیٰ کے ساتھ ایفا، رب تعالیٰ کے ساتھ محبت، رب تعالیٰ کے نام پہ قربانی کو قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہاں تک کہ ان دنوں کو اتنا فضیلت والا دن بنا دیا کہ وہ جانور جس کی کوئی حیثیت نہیں، میں اور آپ بھی جانور کہتے ہیں، اسے چارہ اور بھوسا کھلاتے ہیں، عام دنوں میں اس کا گوشت ذبح کر کے گوشت کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن جب ان دنوں میں ذبح ہوتا ہے تو وہ جانور نہیں رہتا، رب تعالیٰ کے ہاں قربانی کا مقام پا لیتا ہے۔ تو یہ دن اللہ رب العزت کے ہاں کیسے پسندیدہ دن ہے کہ وہ جانور جسے ہم جانور سمجھتے رہے، جب ہم نے ان دنوں پہ رب تعالیٰ کا نام لے کر ان کو قربان کیا تو وہ جانور نہیں رہے بلکہ کیا بن گئے؟ قربانی بن گئے۔ اور قربانی تو جانتے ہیں نا آپ کہ قربانی، لفظ قربانی کیا ہے؟ ہم تو آپ کہہ دیتے ہیں جی قربانی ہم کریں، قربانی کا مطلب ہے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ رب تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، کہ یہ قربانی جو عام جانور تھا، آپ عام دنوں میں ذبح کر کے گوشت کھاتے تھے، وہ فائدہ آپ کے جسم کا تھا۔ یہاں قربانی کر کے آپ گوشت بھی کھاتے ہیں، فائدہ صرف آپ کے جسم کا نہیں، روح کا بھی ہے، کہ یہی جانور رب تعالیٰ کے ہاں قربانی کے باعث بن کر آپ کے لیے رب تعالیٰ کے ہاں قرب کا باعث بھی بنا ہے، اور کل قیامت کے دن یہی جانور آپ کے لیے سفارش کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ دن تو ایسی فضیلت والے دن ہیں، ایسی برکت والے دن ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ دن نصیب فرما رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کثرت کے ساتھ اللہ تکبیر، تحمید اور تحلیل کریں، اور روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ جس قدر ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے جائیں گے، اللہ رب العزت کا ہم قرب پاتے چلے جائیں گے۔ اور یہ وہ دن ہے کہ ان دنوں کے اندر جو شیطان ذلیل و رسوا ہوا تھا اور آج تک ہو رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا، جو ذلت و رسوائی ان دنوں کے اندر اس کو ملی تھی، مقدر ہوئی تھی، وہ اس نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی تھی نہ اس کے بعد دیکھے گا، وہ قیامت تک اس طرح کی ذلت و رسوائی محسوس کرتا رہے گا۔ اسی لیے تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سے پتھر مارے، شیطان کو پتھر مارے گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت ہاجرہ نے اس کو پتھر مارے، اور آج بھی مینا کے میدان کے اندر بے شک وہ ظاہری جسم نظر نہ آتا ہو، وہ اگرچہ مٹی سے بنے ہوئے یا اینٹوں سے بنے ہوئے مینار آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت نے کیسی اپنے پیارے خلیل کی یہ سنت بنائی ہے کہ میرے محبوب کے امتیوں، تم آج بھی اگر ان پتھروں کو ہی جوتے مارو گے، پتھر مارو گے، تو اللہ رب العزت شیطان کو اسی طرح پتھر لگائے گا جس طرح اس دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے لگوائے تھے۔ جس طرح اس دن ذلیل و رسوا ہوا تھا عرفات کے میدان میں، آج بھی اسی طرح عرفات کے میدان میں وہ شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا شیطان عرفات کے میدان کے اندر روتا اور پیٹتا ہے، جتنا ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہوتا ہے نہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ عرفات کے میدان کے اوپر رب تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، لاکھوں آدمی جب وہاں پہ جمع ہو کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جمع ہوتے ہیں اور رب تعالیٰ سے معافیہ مانگ رہے ہوتے ہیں، گناہوں کے اقرار کر کے رب تعالیٰ کو منا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کا ذکر کر کے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہوتے ہیں، اور ان بندوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ دن ہمیں بڑے عجیب دن عطا فرمائے ہیں، یہ بے قدروں کے قدر کو بلند کرنے والے دن ہیں، یہ خون کی رنگینی کو ختم کر کے اس خون کو نورانی بنانے کے دن ہیں، یہ جسموں کے اوپر جو ظلم اور سیاہی کے اثرات ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ان ظلم اور سیاہی کے اثرات کو ختم کرنے کے یہ دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ وہ روح جو گناہوں کی گندگی سے زنگ آلود ہو چکی ہوتی ہے،
ان دنوں کے اندر رب تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی اس روح کو منور کر کے اس کو بلندی مقام پر اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرنے کے دن ہیں۔ تو اس لیے ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ ایک تو یہ عبادت کریں۔ دوسرے نمبر پر میں نے پہلے شروع میں بھی یہ بات عرض کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے اندر جس شخص نے قربانی کرنی ہو تو اسے ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بال اور ناخن کاٹنے کا جو حکم ہے یہ حکم وجوبی نہیں ہے، یہ حکم وجوبی نہیں ہے، استحباب کے طور پر ہے۔ اور وجہ کیا لکھی ہے؟ مفسرین نے اس کی دو وجوہات لکھی ہیں کہ یہاں پر قربانی کرنے والے کو ناخن اور بال کاٹنے سے کیوں منع کیا گیا۔ ایک وجہ تو علماء کرام نے یہ لکھی، فرمایا کہ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب وہ احرام باندھ لیتا ہے، پھر اس کے لیے بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا یہاں پر رہنے والا شخص اپنی مشابہت اختیار کرتا ہے حاجی کے ساتھ، اور حاجی کے اوپر جو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، مشابہت اختیار کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت و رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری وجہ وہ اس سے بھی بڑی عجیب اور خوبصورت بات ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ یہاں پر جو تشبیہ دی گئی ہے حاجی کے ساتھ بے شک ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر مشابہت دینی تھی تو پوری طرح مشابہت دی جاتی، جس طرح وہ کھلے کپڑے پہنتا ہے، سلے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں، تو اس کو بھی کھلے کپڑے پہننے کا حکم دیا جاتا۔ مشابہت تو پوری یہ تھی، لیکن یہاں یہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، حاجی خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، یہ خوشبو استعمال کر سکتا ہے، اس لیے حاجی کے ساتھ پوری تشبیہ نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں تک میرے دل میں یہ بات آتی ہے، اور قربان جائیے اللہ نے ہمارے اکابر کے دلوں کے اندر کیسی کیسی خوبصورت باتیں ڈالی ہے، فرمانے لگے یہاں حاجی کو، قربانی کرنے والے کو جو ناخن اور بال کاٹنے سے منع کیا گیا، وہ صرف حج کی وجہ سے نہیں، حاجیوں کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ سے نہیں، بلکہ فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو قربانی کیے ہوئے جانور کا ہر عضو قربانی کرنے والے کے ہر عضو کا بدلہ بنتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس قربانی کے ہر عضو کے بدلے میں انسان کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اب یہاں قربانی کے جانور کے نہ تو بال کاٹے جاتے ہیں، نہ ان کے ناخن کاٹے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے قربانی کرنے والے کو بھی یہ حکم فرمایا کہ تم بھی اپنے ناخن اور بال نہ کاٹو، تاکہ یہ بال اور ناخن بھی کل قیامت کے دن تمہارے اس جانور کے بال اور ناخنوں کا بدلہ بن کے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ تو اس وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قربانی کرنے والے کو ناخن اور بال کاٹنے سے منع فرمایا گیا تاکہ اس کی تشبیہ ہو جائے اس قربانی کے جانور کے ساتھ۔ لیکن میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ یہ صرف استحبابی حکم ہے، عمل کر لے بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، مقام ملے گا، مرتبے بڑھیں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے یہ ویسے نہیں کرتا تو اس کے اوپر طعن و تشنیع نہیں، اس کو کسی قسم کی تنقید نہیں کہ اس نے یہ کیوں کر دیا، فلاں کیوں کر دیا، نہیں، استحبابی حکم ہے، کر لے تو بہت اچھا، نہ کرے تو کوئی بات نہیں۔ بہرحال میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ دن بڑی فضیلت کے دن ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان دنوں کی برکات نصیب فرمائے اور ہم سب کو قربانی اپنے راستے میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.